اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پھر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ خاشعین کی نماز یعنی خوف خدا رکھنے والوں کی نماز۔ قرآن کریم نے نماز کی حالت میں خشوع پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ سورہ مومنون آیت 1 اور 2۔ بے شک وہ صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 45۔ اور صبر، روزہ اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ بے شک نماز سوائے خوف خدا رکھنے والوں کے سب پر بھاری ہے۔ ہماری زبان میں لفظ خشوع کے مطلب کو پورا کرنے والا کوئی سبسٹیٹیوٹ ورڈ نہیں ہے، لیکن اس کے جو معنی لیے جا سکتے ہیں، خشوع کا جو مفہوم لیا جا سکتا ہے وہ کچھ اس طرح ہو سکتا ہے: شکستہ ہونا، عاجزی کا اظہار کرنا، یا اطاعت کے لیے سر کا جھکانا۔ خشوع اس حالت کو کہتے ہیں کہ انسان کی انانیت، خود پسندی اور خود سری اس کے اندر شکستہ ہو کر ختم ہو جائیں۔ انانیت کے کسی مرتبے کے ساتھ اصولی طور پر ہر گناہ انانیت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23۔ کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یعنی جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لے تو اس کی صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس حالت میں انسان کی آنکھ کان بند ہو جاتے ہیں اور دل اندھا ہو جاتا ہے۔ خداوند کریم بھی ایسے افراد کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ ہدایت کا راستہ نہیں پاتے۔ سورہ جاثیہ آیت 23۔ بس کیا دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور خدا نے اس کو دانستہ طور پر گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، تو کیا خدا کے بعد کوئی دوسرا اس کو ہدایت کرنے والا ہے؟ تو پند و نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب انسان اپنی خواہش نفس کو اپنے تمام کاموں کی وجہ قرار دے دے تو پھر اس کو خدا کی ذات نظر نہیں آتی۔ ہر وقت اس کے سامنے اس کی اپنی ذات اور اس کی خواہش نفس ہوتی ہے۔ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کام کو کیوں کر رہے ہو تو وہ جواب دیتا ہے کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا۔ بس اسی کو انانیت کہتے ہیں۔ جب بھی ہم یہ دیکھیں کہ دوسروں پر حاکمیت کا ارادہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب میرے تابع ہوں، میں حکم جاری کروں، سب میرے حکم کی اطاعت کریں، تو پھر سمجھ لیں کہ فرعونیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی نماز میں اس بات کی طرف توجہ رکھتے ہوں کہ کیا کر رہے ہیں اور نماز کا پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے، تو پھر نفسانی خواہشات کی پوجا نہیں کریں گے۔ خدا اور حکم خدا کے مقابلے میں نماز عبودیت اور تسلیم کے اظہار کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ نماز اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینے کو کہتے ہیں۔ بہر صورت انسان اپنی زندگی کے سفر کو مرضی خدا کے مطابق طے کرے۔
اور خصوصی طور پر جوانوں کو اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ابتدا ہی سے اپنی زندگی کے حرکات و سکنات اور اعمال ان میں جذبہ الہی کی اطاعت کرنے کی عادت ڈال سکیں، اور دوسری طرف اس خواہش کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں کہ ہم صرف حکم دینے والے ہوں اور دوسرے ہمارے حکم کی اطاعت کرنے والے ہوں، بلکہ اس بات کی تلاش میں رہیں کہ ہم اپنے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ ان دو باتوں کی مشق کریں گے تو فرعونیت اور انانیت والی روح کمزور ہو جائے گی اور انانیت کے جال میں پھنسنے سے بچ جائیں گے۔ انبیاء علیہم السلام اور اوصیاء کی طرف سے جب تک انسان کی تربیت نہ ہو جائے اس میں انانیت کی حالت قائم رہتی ہے، اس لیے اس کی فکر میں رہنا چاہیے اور آہستہ آہستہ اس کا علاج اور اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو انانیت کی رکاوٹ ہمارے جسم کے اندر دیوار کی طرح موٹی اور مضبوط ہو جائے گی، اور پھر اس دیوار کا توڑنا آسان نہیں رہے گا۔ بعض انسان اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ قرآن کی تعبیر کے مطابق ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف ایک آیت میں دلوں کی قساوت کو اس طرح بیان فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت 74، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور ان کی سختی پتھر کی مانند تھی یا اس سے بھی سخت تر، کیونکہ بعض پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں، کچھ ان میں سے پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ پتھر ان میں سے شکستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر واقعی طور پر انسان کا دل ٹوٹ جائے تو اس کی انانیت کی دیوار بھی ٹوٹ جاتی ہے اور خود پرستی کا بت خانہ زمین بوس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اثرات غیر ارادی طور پر انسان کے چہرے، اعضاء اور جوارح سے، کردار اور عمل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سورہ مومنون آیت 1 اور 2، بے شک وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں۔ یہ کیسی جھوٹی چاہت ہے جو خدا کے مقابلے میں آنا چاہتی ہے اور انانیت کی یا کسی مضبوط دیوار کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں انسان اپنی انانیت اور شخصیت کا اعتقاد رکھتا ہو کہ میری بھی کوئی شخصیت اور حیثیت ہے۔ بہت اصلاح کی ضرورت ہے اور بہت غور و فکر کی ضرورت ہے۔ پر محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔